الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کا رکو نمبر 12، اس کی آپ کے سامنے 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں کل جو ہے 5 آیات ہیں، 5 میں سے 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ انشاءاللہ ان آیات کی مختصر سی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درس قرآن مجید سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی سورت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو زیادہ تر جو مرکزی مضامین جنہیں ہم کہیں گے وہ ہے توحید، اثبات رسالت اور آخرت، اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، خالق ہونا، کارساز ہونا، مقتدر ہونا، قادر ہونا۔ اس صورت میں جا بجا جو ہے مختلف آیات کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو خصوصی طور پر اس وقت اور تا قیام قیامت جتنے بھی لوگ ان صفات سے متصف ہوں جو مشرکین مکہ کے اندر موجود تھی، ان کو سمجھایا گیا ہے، یا پوری انسانیت کو ان آیات کے ذریعے سے باور کیا گیا ہے کہ ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے، وہی کارساز ہے، وہی مقتدر ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی
العزیز ہے، وہی العلیم ہے۔ تو یہ رکوع جو ہے جس کی میں نے 3 آیات پڑھی، اس میں بھی اسی حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یا دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو یا زندگی کو نکالتا ہے، من المیت، مردہ سے، ومخرج المیت، اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ میں سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہی تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے، اس کو پہچانو، لیکن تم کدھر کو الٹے جا رہے ہو؟ وہی اللہ ہے تو تم کہاں کی طرف چلے جا رہے ہو؟ یا مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے، نکالنے کے بدلے برآمد لکھا ہے کہ وہی زندگی کو موت سے برآمد کرتا ہے اور موت کو زندگی سے برآمد کرتا ہے۔ دیکھیے، عالم خلق کے اندر، اس یونیورس کے اندر جو بھی امور اور جو بھی معاملات معمول کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں، واقع ہوتے ہیں، یہاں پر ان کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک ادنا سی مثال بیان کر رہے ہیں، اور اس مثال سے ہی استشہاد توحید جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ توحید پر استشہاد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج جو ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سیڈ جو ہوتا ہے، جو ڈورمنٹ سٹیج میں ہوتا ہے، جس کے اندر زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں ہوتی ہے، جو مردہ پڑا ہوتا ہے، جس کو اگر آپ ہاتھ میں رکھیں گے اس میں کوئی گروتھ نہیں ہے، اس میں کوئی زندگی کے آثار اور باقیات آپ کو نظر اور محسوس نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ جب آپ اس سیڈ کو مٹی کے نیچے رکھتے ہو تو پروردگار جو ہے اس میں زندگی پیدا کرتا ہے، اور اس سیڈ سے ایک تناور درخت یا ایک پودا جو ہے نکل آتا ہے۔ گویا کہ زندگی کے آثار اس سیڈ میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ زندگی، وہ لائف، وہ باضابطہ ایک پودے کی شکل میں ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیونکہ کسی چیز کے بارے میں ہم تب کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس زندگی ہے جب وہ کوئی حرکت کرے، اور جب وہ کوئی نمو دکھائے، گروتھ دکھائے، ڈیولپمنٹ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پاک پروردگار کی ذات ہی ہے، انسان نہیں ہے اس کے قابل کہ وہ کسی چیز کے اندر زندگی جو ہے وہ داخل کر سکے، اسے اس قابل بنا سکے کہ اس کائنات میں وہ ایک زندہ وجود کی حیثیت سے اپنے آپ کو ثابت کرے۔ اسے پروردگار کی ذات ہے۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اور سائنس اس پہ بالکل خاموش ہے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان میں کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک اچنبے کی بات ہے، ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ابھی تک سائنسدان بھی اس بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں کہ لائف کیا ہے۔ یہ لائف جو ہے یہ معمہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟
یہ حیات کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن جتنی زیادہ اس کو سمجھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اتنا زیادہ اللہ کی ذات کے وجود کا استدلال جو ہے انہی جو غور و فکر کیا جاتا ہے یا کوششیں کی جاتی ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے۔ گویا کہ جس چیز پہ جتنا غور و فکر کیا جائے وہ چیز اتنا یہ ظاہر کرتی ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ تو سیڈ کو جب مٹی کے اندر ڈالتے ہیں تو اس سیڈ میں سے جب پودا نکلتا ہے اس پروسیس کو کہتے ہیں سیڈ جرمینیشن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سیڈ جرمینیشن خود سے نہیں ہوتی ہے۔ سائنس کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف سیڈ جرمینیشن کے پروسیس کو سمجھتی ہے، لیکن اس پروسیس کو چلانے والا کون، کیا شے ہے، کون سی طاقت ہے۔ ایک زمانہ تھا سائنسدانوں نے کنسپٹ دیا تھا وائٹل فورسز کا، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ ایسی فورسز ہیں، کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن موجود ہے کوئی طاقتیں۔ دیکھیے سائنس جو ہے یہ مغرب نے جب مذہب کے خلاف یا مغرب میں کلیسا کے خلاف بغاوت ہوئی تو سائنس نے جڑ جو ہے مغربی معاشرے میں پکڑ لی۔ ہر چار تہر اطراف جو ہے مغرب میں انسٹیٹیوشنز کا قیام ہوا اور اس کی زد میں بری طرح سے مذہب آ گیا۔ کلیسا کو اپنا بوریا بسترا لپیٹنا پڑا، وہاں پر جو ہے لا مذہبیت اور بے دینی کا رجحان عوام الناس میں پیدا ہوگا، اور بڑے مفکرین، سائنسدان جو ہے، سیاسی مفکرین، معاشرتی، ان سب نے جو لادینیت کی تعلیم کو عام کیا اور سائنس نے ان کی پیٹھ پہ جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کی۔ اب کیا ہو گیا کہ ان مغربی مفکرین نے جب اس کائنات پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا، ظاہر سی بات ہے کہ سائنس کا مطمع نظر کائنات ہے، اگر کائنات نہیں ہوتی تو سائنس نہیں ہوتی، کیونکہ سبجیکٹ جو ہے ریسرچ کا یہ کائنات ہی ہے۔ اس کائنات کے دو حصے ہیں، ایک ہے یہ میکرو یونیورس جو ہمارے آس پاس مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں بات کر رہے ہیں، یہ عالم اکبر جو ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا، ایک ہے عالم اصغر، انسان کی اپنی ایک کائنات۔ اگر انسان نہیں ہوتا، یہ کائنات نہیں ہوتی، کسی بھی شعبہ علم کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ امپورٹنس تو تبھی ہے کہ انسان ہے، کائنات ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ توفیق دی ہے کہ وہ کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اب ان لوگوں نے وہاں پر جب اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اللہ کے وجود کو اس کائنات سے خارج کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ کائنات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اس پوری کائنات کو چلاتا ہے، جزء کائنات نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے، ستودہ صفات، الحی القیوم ہے پروردگار کی ذات۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت میں، خدا کی اس میں ہر دلیل جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوششیں کی۔ یہ دلیل دی ایک طاقت ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، انرجی ہے ایٹسٹرا، لیکن مذہب کے پاس اس کا صحیح تصور موجود تھا، اور مذہب کی سب سے مستند ترین شکل جو ہے وہ اسلام ہے، دین اسلام، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، وہ سب جو ہے اسلام کی ہی جو ہے وہ شکلیں ہیں جو بگڑی ہوئی ہیں۔ تو سب سے مستند اسلام ہے۔ اسلام نے یہ تصور دیا، قرآن کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى۔ اب یہ جرمینیشن ہوتا کیسا ہے، ایک سیڈ سے پودا نکلتا کیسے ہے، یہ کیا شے ہے۔ سائنس حیران ہے کہ ایک سیڈ جو ہوتا ہے اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں، دو پتے نکلتے ہیں، ایک پتا اوپر کی طرف نکلتا ہے جسے پلیومیول کہا جاتا ہے، ایک نیچے کی طرف جاتا ہے جسے ریڈیکل کہا جاتا ہے۔ پلیومیول سے پورا شوٹ سسٹم بنتا ہے، پورا درخت بنتا ہے جو زمین کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، تناور درخت، اور ایک ریڈیکل ہوتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے۔ کیا شے ہے، کیا چیز ہے؟ اگرچہ کہ سائنس صرف اتنا بتا سکتی ہے کہ یہ کنڈیشنز فیوریبل انہیں مل جاتی ہیں
سیڈ جرمینیشن ہوتا ہے، یہ کوئی ٹروفک فیکٹر جو ہے وہ جیوٹروپزم ہے یا فوٹوٹروپزم، اس کی وجہ صرف اتنا، لیکن یہ بتانے سے سائنس ابھی قاصر ہوتی کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن نے تو اسی بات پر غور و فکر کرنے کی انسان کو دعوت دی کہ انسان تو زیادہ جو ہے اچھلنے اور کودنے کی کوشش مت کر کہ متکبر ہو کر اللہ کی ذات کا انکار کر بیٹھے. صرف ان باتوں پہ غور و فکر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ان گٹلیوں کو، دیکھو 1400 سال پہلے انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ انسان اس سیڈ کو اپنا موضوع تحقیق بنا، اس پہ تحقیق کرو، سمجھ اس کو، ان تمام پروسیسز اور عوامل عمل کو سمجھنے کی کوشش کر جو اس کے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، اور وہ مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. دیکھیے اس میں جو ہے مختلف تعبیرات ہیں. ایک یہ ہے، یہ اصل میں دراصل کیونکہ مشرکین مکہ آخرت کا انکار کرتے تھے، دوبارہ اللہ کے سامنے اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، حساب و کتاب کے دن کا انکار کرتے تھے، موت کے بعد پھر دوبارہ کھڑا کیے جانے کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار مثالیں دے کر یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھو اس کائنات پہ غور و فکر کرو، یہ ہر جگہ پر پروسیس جو ہے جاری ہے، جس کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا جائے گا. آپ ایک سیڈ کو دیکھو، ایک بیج کو دیکھو، یہ مردہ تھا، یہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کو زندہ کر دیا. اسی طرح سے تم کو بھی زندہ کیا جائے گا. یہ اللہ کی ذات ہے جو مردہ چیزوں میں حیات داخل کر دیتا ہے. ایک سیڈ ہے، آپ سالہ سال رکھ لیجئے، سیڈ ہے، لیکن وہ جب جرمینیٹ ہوتا ہے تو اس میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں. وہ زندگی کیا شے ہے، انسان اس سے ابھی سمجھنے سے قاصر ہے. یہ اللہ کی ہی ذات جانتی ہے. ہاں انسان یہ کہتا ہے کہ اگر اپنی انسانی زندگی کی بات کی جائے، ہم کیا ہیں؟ ہمارے اندر ایک روح جب ڈالی جاتی ہم زندہ ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی زندگی کا آثار اور باقیات جو ہے وہ باقی نہیں رہتے ہیں. اب انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس کو تخلیق بھی اللہ نے کیا ہے، ان آرگینک میٹیریل سے کیا، جو بے جان چیزیں تھی، مٹی سے پیدا کیا. مٹی میں کوئی حیات تو تھی نہیں. اس طرح بھی اگر دیکھا جائے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو سب چیزیں کہاں سے آتی ہے، یہ سب منرلز وہ مٹی سے حاصل ہوتے ہیں. یا ایک چھوٹے سے مالیکیول کی بات کی جائے گی، آرگینک مالیکیول جسے ہم کہتے ہیں، وہ سب کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن سے بنے. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ان آرگینک ہے، ان میں لیونگ نہیں ہے، لائف نہیں ہے. تو یہ سب کھاتے ہیں، انہی سے جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ سیلز میں تبدیل ہوتے ہیں، سیل ٹیشوز میں، ٹیشو پورا انسان بناتا ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ پروردگار جو ہے مردہ چیزوں میں حیات کو داخل کرتا ہے، ان کو زندہ کرتا ہے، اور زندہ کرنے کے بعد ان کو پھر مار دے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو، سمجھو، پہچانو، ورنہ تم کہاں کی طرف چلے جا رہے ہو. پھر دوسری مثال دی جا رہی ہے، فالق الاصباح، وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا. دیکھیے یہ فلک کی دوسری قسم ہے، چاک کرنے والا. رات کی تاریکی کو صبح کی روشنی چاک کرتی ہے، پھاڑ دیتی ہے، پوری دنیا پر جو ہے روشنی پھیل جاتی ہے، صبح آ جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدائے سحر کو نمودار کرتا ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. آئے دن انسان رات کو سوتا ہے، صبح جاگتا ہے. اب نیند آتی کیوں ہے؟ یہ آتی کیسے ہے؟ انسان سوتا کیوں ہے؟ انسان پھر جاگتا کیسے ہے؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں
جن پر انسان کو اللہ نے غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ سائیکلز ہیں ہماری زندگی کے جو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے جو اس پورے سسٹم اور اس سائیکل کو چلانے والی ذات ہے. تو یہ بظاہر یہ سب چیزیں خود بخود ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے تصرف اور اس کی تدبیر کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی منشا کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب انہی قوانین کے تحت ہو رہا. اگر کوئی فزیکل لاز ہیں جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ فزیکل لاز کو بنانے والی ذات جو ہے اللہ کی ذات ہے. اب ہوا چلتی ہے، پانی چلتا ہے، آپ اوپر سے پانی کو ڈالیں نیچے کی طرف چلے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک لا اور ایک قانون کے تحت وہ چل رہا ہے. اس میں سر اختلاف کوئی شے اس کائنات کی نہیں کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ایک قانون تمہیں بھی زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، تمہیں بھی کوئی سر اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تب جا کر اس کائنات کے ساتھ تمہاری ہم آہنگی ہو جائے گی، ورنہ کائنات اور اس سسٹم کے ساتھ جس میں تم رہ رہے ہو ایک تضاد اور ایک کنفلکٹ پیدا ہوگا، اس سے تمہاری زندگی جو ہے فساد کی شکار ہوگی، جس کو آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان غیر فطری طور طریقے اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے، وہ یہ نہ کہ اپنی فطرت کے خلاف جنگ کرتا ہے، اپنے ضمیر کے خلاف جنگ کرتا ہے، بلکہ اس کائنات کے خلاف بھی جنگ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں دعوت دے رہا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو، غور کرنے کی کوشش کرو. یہ ساری چیزیں جو ایسے نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کی ذات ہے جو انہیں چلا رہی ہے. وہی فاعل حقیقی ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین، چاند، سورج اور دوسرے اجرام فلکی کے بارے میں جو کچھ بھی جو بنا دیے ہیں، جو بھی باقی چیزیں سلیشل باڈیز ہیں، وہ فاعل حقیقی پروردگار کی ذات ہے، خالق حقیقی پروردگار کی ذات ہے. خالق ہوتا ہے پیدا کرنے والا، فاعل ہوتا ہے چلانے والا. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اس نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے. بڑی زبردست بات ہے. دیکھیے یہ تذکیر باللہ، ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں، یہ تذکیر باللہ کی مثالیں ہیں کہ جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو جو ہے ظاہر کیا جا رہا ہے، اس کی قدرت کو نمایاں کیا جا رہا ہے. اس کی قدرت کو ایسے تو میں کہوں گا کہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ تو خود بخود ثابت ہے، ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. جب سورج نکلے گا تو سورج کو یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں سورج کے نکلنے کو ثابت کروں، بلکہ اس